معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیاری اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ ابن بطوطہ کی پڑپوتی۔ قہوہ پیتے ہوئے باتیں شروع ہوئیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ سفر کرنے والی لڑکیاں اسی ملک المغرب کی رہنے والی ہیں۔ ایک کا نام نعیمہ اور اس کی چھوٹی بہن کا نام سکینہ تھا، جو ابن بطوطہ کے شہر تنجا سے مراکش کی سیاحت کے لیے آئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ ابن بطوطہ کی پڑپوتیاں ہیں۔ ابن بطوطہ سے مجھے بڑی عقیدت اور محبت ہے، چنانچہ میں نے ان لڑکیوں سے تنجا شہر کے ساتھ ساتھ ابن بطوطہ کی قبر کے بارے میں پوچھا تو نعیمہ نے کہا، اگر ابن بطوطہ کی قبر ہوتی تو آپ جیسے سیاح مراکش کی بجائے اس قبر پر بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہوتے۔ غالباً قبر پرستی کی خاطر ابن بطوطہ کی قبر کو مخفی رکھا گیا تھا، اور اب تو کوشش کے باوجود اس کا سراغ ملنا مشکل ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قبر ایک مسجد کے اندر ہے جو ہر وقت بند رہتی ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ ابھی حال ہی میں تنجا کے قدیمی شہر کی ایک گلی میں ایک چھوٹی سی مسجد کے کونے پر ایک بورڈ لگایا گیا ہے کہ ممکن ہے ابن بطوطہ کی قبر یہاں ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ملک کا ٹورزم اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا اور ڈھیر سارے پیسے کماتا۔ اب سیاح حضرات اسی مقام کو ابن بطوطہ کی قبر تسلیم کر کے اس گلی کے طواف کرتے رہتے ہیں۔ ابن بطوطہ کی باتیں کرتے کرتے نعیمہ نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ وہ فارمیسی میں ڈگری لے کر تنجا کی ایک کیمسٹ کمپنی میں بحیثیت فارماسسٹ کام کرتی ہے۔ نعیمہ اچھی طرح انگریزی میں گفتگو کر سکتی تھی۔ اس کا تعلق ملک کے مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ یہ پہلے بھی مراکش شہر اور کوہ اطلس کی سیر کر چکی تھی، لیکن اس بار اپنی بہن سکینہ کو ساتھ لائی تھی۔ قہوے کے بعد ہم کار میں بیٹھے تو پھر سفر شروع ہو گیا۔ ابن بطوطہ کے دیس کی نسبت سے مجھے ان لڑکیوں کے ساتھ انس ہو گیا تھا۔ یہ پڑھی لکھی سنجیدہ تھیں۔ اس سفر کے بعد ہم جتنے دن مراکش میں رہے، یہ لڑکیاں ہمارے گائیڈ اور مترجم کے طور پر ساتھ ساتھ رہیں۔ نعیمہ نے بتایا کہ مراکش میں عرب اور بربر دو بڑے قبائل آباد ہیں۔ عرب 35% جبکہ بربر 65% ہیں۔ میرا باپ عرب اور ماں بربر ہے۔ بربر قبائل کو اندلس کے عیسائیوں نے بہت بدنام کیا، چونکہ اندلس فتح کرنے والی فوج کے سپہ سالار طارق بن زیاد کا تعلق بربر قبیلے سے تھا۔ اندلس کو فتح کرنے میں جو لڑائیاں ہوئیں اور خون بہایا گیا، اسے دیکھتے ہوئے اہل مغرب نے بربر سے نفرت پیدا کرنے کی خاطر انہیں ظالم اور قاتل ثابت کرنے کے لیے بربرینز جیسے الفاظ متعارف کروائے۔ غیر تو غیر اپنوں نے بھی مغرب سے اتفاق کیا، بلکہ آج تک ہمیں ظالم اور جابر سمجھتے ہوئے بربر کی مناسبت سے بربریت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کسی بھی خون خرابے کے واقعے کو لوگ بربریت ہی کہتے ہیں، جو کہ حقیقت کے بالکل منافی ہے۔ بربر انتہائی شریف، مذہبی اور وعدے کے پکے اور سچے لوگ ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان آج بھی طارق بن زیاد، یوسف بن تاشفین اور ابن بطوطہ کا نام بڑے احترام اور فخر سے لیتے ہیں۔ سب ہیڈنگ روغن ارکان۔ اوریکا ویلی کے دامن میں قہوہ پینے کے بعد دریا کے بائیں کنارے ایک خوبصورت سڑک پر سفر کرتے فطرت کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک دکان کے سامنے ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر دی۔ ہم گاڑی سے اتر کر دکان میں داخل ہوئے تو دائیں طرف بیٹھے 15-20 بربر عورتوں نے ہمیں دیکھتے ہی نغمہ الاپا۔ نغمے کے بول بربر زبان میں تھے، جو سمجھ تو نہ آئے، لیکن اس میں بڑی حلاوت اور اپنائیت محسوس ہوئی۔ یہ عورتیں اسی طرح مل کر گا رہی تھیں جیسے پہاڑی علاقے میں خواتین شادی بیاہ پر جمع ہو کر شادی کے گیت گاتی ہیں۔ یہ عورتیں گاتے گاتے ایک عمر رسیدہ عورت نے ایک چیخ ماری اور پھر سب نے یک زبان ہو کر اسی طرح کا مظاہرہ کیا تو سب خاموش ہو گئیں۔ چیخ اور پھر زبان تیز تیز چلا کر آوازیں پیدا کرنا افریقی عورتوں کے نغموں میں اکثر شامل ہوتا ہے۔ چند سال پہلے میں پیرس میں ایک افریقی شادی میں شامل ہوا تو وہاں خواتین اسی طرز پر شادی کے گیت گاتی اور وقفے وقفے پر چیخیں مارتی تھیں، جو افریقہ میں خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ وادی اوریکا میں جب بربر خواتین نے گانا بند کیا تو انگریزی سوٹ پہنے ایک جوان لڑکی ہمارے پاس آئی جو بہت روانی سے انگریزی بول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ثنا ہے اور میں یہاں
سیاحوں کی رہنمائی کے لیے کام کرتی ہوں۔ آپ جب ہمارے ہاں تشریف لائیں تو یہ بربر خواتین نغمہ گا کر آپ کو ہمارے ہاں خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ یہ خوش آمدیدی مظاہرہ ہر قافلے کی آمد پر کیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا بربر عورتیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر چوکڑی مارے بیٹھی چکی پیسنے میں مصروف تھیں۔ شمیم نے پہلی بار چکی دیکھی تو اس کے چہرے سے مسرت ٹپکنے لگی۔ ہماری گائیڈ ثنا نے بتایا کہ یہ عورتیں چکی پر آٹا نہیں بلکہ تیل کشید کر رہی ہیں۔ ایک عورت قدرے اونچی جگہ بیٹھی تھی، اس کے پاس ٹوکری میں آرگن پھل پڑے تھے۔ یہ بادام کی طرح تھے، فرق صرف یہ تھا کہ بادام لمبوترا ہوتا ہے جبکہ آرگن کا پھل گہرے رنگ کا، گول اور سخت۔ کچھ عورتیں آرگن کے پھل توڑ کر اس میں سے گری یعنی مغز نکال کر دوسری عورتوں کو دے رہی تھیں، جو چکی میں ڈال کر چلاتی تو ایک طرف تیل اور دوسری طرف اس کا گودا گرتا نظر آ رہا تھا۔ شمیم نے ایک بوڑھی عورت کے پاس بیٹھ کر اس کی چکی چلانی شروع کر دی۔ خوشی میں تھوڑا کام کیا، پھر تھک کر پھونکے مارنے لگی کہ اف، یہ بڑا مشقت طلب کام ہے۔ پورا دن چکی چلانا واقعی مشقت طلب کام ہے۔ بیچاری بربر عورتیں صبح سے شام تک اس کام میں مصروف رہتی ہیں تو معاوضہ محنت سے کم ملتا ہے۔ ان بیچاریوں کی مالی حالت بہتر نظر نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ 100 گرام آرگن تیل کی بوتل 15 سے 20 پاؤنڈ یعنی 3000 روپے میں فروخت ہو رہی تھی، جبکہ اتنا تیل 2 منٹ میں کشید ہو جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ مراکش کے محنت کش طبقے کی حالت ایشیائی ممالک سے مختلف نہیں۔ اس ملک میں بھی ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ ثنا نے بتایا کہ اوریکا کا سب سے خوبصورت تحفہ روغن ارکان یعنی آرگن تیل ہے۔ یہ تیل آرگن نامی درخت کے پھلوں سے کشید کیا جاتا ہے۔ آرگن کا آبائی وطن مراکش ہے، جس کی گرم اور مرطوب آب و ہوا میں یہ پھلتا پھولتا ہے۔ اس کی جڑیں زمین میں کافی گہرائی تک نیچے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ خوراک اور پانی حاصل کرتا رہتا ہے۔ اہل مراکش آرگن آئل کو روٹی پر بالکل اسی طرح لگا کر کھاتے ہیں جس طرح پاک و ہند کے لوگ روٹی پر مکھن اور گھی لگا کر کھاتے ہیں۔ ثنا ہمیں آرگن درخت اور پھر اس چھوٹے سے کارخانے کی سیر کرواتے ہوئے آخر اس سیکشن میں لے گئی جہاں تیل بوتلوں میں بند کر کے خوشنما ڈبوں میں پیک کر کے فروخت کیا جا رہا تھا۔ گائیڈ نے تیل کی صفات پر ایک خوبصورت لچھے دار لیکچر دیا۔ آرگن کے درخت 10 سے 12 فٹ اونچے ہوتے ہیں۔ درختوں کی اونچائی کم اور پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ہرے بھرے پتے مال مویشی کھاتے ہیں، جبکہ پھل اتار کر پہلے کھلی فضا میں خشک کیے جاتے ہیں، پھر بربر عورتیں اس سے تیل کشید کرتی ہیں۔ یوں ہمارے ملکی عورتوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ملکی آمدن میں اضافے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگ اس تیل سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تیل جلدی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جہاں بالوں کو دلکش بناتا ہے وہاں چہرے کے حسن کو بھی نکھارتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے یہ اکسیر ہے۔ ایک تیل کے 1000 فوائد سن کر سیاح دھڑا دھڑ خریدنے لگتے۔ شمیم نے بھی آرگن آئل خریدا۔ تیل خرید کر ہم دکان کے پچھواڑے کی طرف گئے جہاں دریا کنارے قہوہ خانہ تھا۔ تیل کی دکان اور قہوہ خانے کے علاوہ اگر یہاں کچھ تھا تو وہ فطرت کے نظارے۔ مکمل سکوت میں دریا کے بہنے کی آوازیں کانوں کو بھلی لگ رہی تھیں۔ قہوہ خانے کا برآمدہ چھپڑ نما تھا، جس کے چھت پر مٹی یا سیمنٹ کی بجائے گھاس پھوس ڈال کر دھوپ سے محفوظ بنایا گیا تھا۔ گھاس اور لکڑی سے تیار کردہ اس چھپڑ کی چھت پر انگور کی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں، جس کے خوشے چھت سے یوں لٹک رہے تھے جس طرح پرانے زمانے میں لالٹین یا چراغ لٹکائے جاتے تھے۔ میں سمجھا کہ کسی نے مصنوعی انگوروں کے گوشے لٹکائے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قہوہ خانے میں کام کرنے والی ایک دوشیزہ نے لپک کر انگور کا ایک خوشہ توڑ کر مجھے پیش کیا کہ یہ انتہائی میٹھا تھا۔ ہم نے تیل خریدا، قہوہ پیا، انگور کھائے اور اگلی منزل کی طرف چل پڑے۔ سب ہیڈنگ اوریکا ویلی۔ راولپنڈی اسلام آباد سے اگر آپ مری کا رخ کریں تو جلد ہی آپ ایک ایسے ماحول میں پہنچ جاتے ہیں جس میں سرسبز پہاڑ، بل کھاتی سڑکیں، پگڈنڈیاں، پانی کی روانی، خوشگوار موسم اور سیدھے سادے دیہاتی لوگ۔ بالکل وہی منظر تھا اوریکا ویلی کا، جہاں اہل مراکش شہر کے ہنگاموں سے نکل کر جوں ہی کوہ اطلس کا رخ کرتے ہیں تو سب سے پہلے
اور ایکا ویلی انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے دامن میں پناہ دیتی ہے۔ یہ وادی مراکش سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر سیاحوں کے لیے دل کھولے انتظار کرتی رہتی ہے۔ میں اور شمیم بدھ 25 اگست 2015 میں اوریکا ویلی کی سیاحت پر گئے تو اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں پایا جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مراکش میں بھی یہ سب کچھ ہے۔ اس سرسبز وادی میں جہاں ہم نے ندی نالے، آبشاریں، چشمے دیکھے، وہاں مراکش کے بربر قبائل کی طرز زندگی کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اوریکا میں دریا کے کنارے کنارے اونچے پہاڑوں کے درمیان سفر کرتے ہوئے مجھے اپنا سفر کاغان یاد آتا رہا جو میں نے برادر عزیز ڈاکٹر یوسف طارق، پروفیسر الیاس ایوب، عباس ایوب اور بشارت حسین کے ہمراہ کیا تھا۔ بالا کوٹ سے جب آپ کاغان کا رخ کرتے ہیں تو اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں دریا کے دائیں طرف سڑک اور ساتھ دریا اور اطراف میں اونچے اونچے پہاڑ۔ کاغان روڈ پر جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اکثر ٹریفک بند ہو جاتی ہے۔ اوریکا ویلی میں بہنے والے دریا کا بھی وہی منظر تھا، اسی طرح کے پہاڑ۔ اس سڑک پر کچھ جگہوں پر لینڈ سلائڈنگ کے نشانات دیکھے، لیکن اکثر ٹریفک بند نہیں تھی۔ اوریکا ندی کو عبور کرنے کے لیے جگہ جگہ عارضی پل تھے۔ یہ پل رسوں سے تیار کیے گئے تھے جو زیادہ چوڑے نہیں تھے، بس ایک آدمی چل کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ خطرناک بھی تھا اور ہمارے جیسے سیاح ان پر چلتے ہوئے ڈرتے بھی تھے، لیکن مقامی لوگ بلا خوف و خطر اس پر چلے جا رہے تھے۔ ایک جگہ گاڑی کھڑی ہوئی تو ہم نے بھی اس پل کو عبور کیا، لیکن ڈرتے ڈرتے۔ شمیم تو دریا میں پہنچ کر کھڑی ہو کر مجھے مدد کے لیے پکارنے لگی تو ایک مقامی بربر عورت یہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ راستے میں جگہ جگہ ندی نالے اور پنچکیاں نظر آتی رہیں۔ اوریکا ویلی کے کچھ گاؤں ڈھلوان پہاڑوں پر اجتماعی شکل میں ایک مکان کے ساتھ دوسرا اور اسی ترتیب میں اوپر نیچے کچھ یوں جوڑ کر تعمیر کیے گئے تھے کہ دور سے وہ ایک ٹیرس کی شکل میں نظر آتے تھے۔ مکان کچے تھے جو مقامی سرخ مٹی سے پلستر کیے ہوئے تھے۔ بعض مکان 2 منزلہ تھے لیکن کھڑکیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں، بالکل چھوٹے قلعہ نما مکان تھے۔ اسی طرح کا ایک گاؤں میں نے کاغان شہر سے تھوڑا آگے ناران روڈ پر دریا کاغان کے اس پار دیکھا تھا۔ یوں کشمیر، پاکستان اور مراکش کے پہاڑی علاقوں کی بہت سی چیزوں میں مجھے مماثلت نظر آئی۔ سب سے بڑی مماثلت مہمان نوازی، باہمت، حسن اخلاق سے مالا مال، اور پھر مسائل اور ان سے نبٹنے کا جذبہ۔ اسی تناظر میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اوریکا ویلی میں ہماری گاڑی دریا کنارے چلتی چلتی جب اس مقام پر پہنچی جہاں سڑک ختم ہو جاتی ہے تو ڈرائیور نے گاڑی کھڑی کر کے کہا کہ آپ اس وادی میں گھومیں پھریں اور لطف اٹھائیں۔ آج کا دن ہم نے اسی وادی میں گزارنا ہے، اور پھر ایک نوجوان سے ہمارا تعارف کرایا کہ یہ حشام ہے جو آپ کا گائیڈ ہے اور آپ کو اس وادی کے خوبصورت مقامات، 7 آبشاروں اور مقامی بربر قبائل سے ملاقات کروائے گا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور سیر و سفر پیدل ہوگا۔ جن سیاحوں کے لیے پہاڑیوں پر چڑھنا مشکل ہے وہ دریا کنارے ریسٹورنٹ اور قہوہ خانوں اور مقامی چھوٹے سے بازار میں چہل قدمی کریں۔ میں نے قہوہ خانے میں بیٹھنے کی بجائے پہاڑوں پر چڑھنا پسند کیا۔ بیگم نے ایک قہوہ خانے کا انتخاب کیا جو دریا کے کنارے تھا، لیکن گاہکوں کی دلچسپی کے لیے خصوصی طور پر کرسیاں دریا کے کنارے قدرے کم گہرے لیکن شفاف پانی میں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ شمیم نے ایک میز اور کرسی سنبھالی، قہوے کا آرڈر دیا اور بیگ سے کتاب نکال کر پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ مراکشی لڑکیوں نعیمہ اور سکینہ نے میرے ساتھ پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے آبشاریں دیکھنے کا پروگرام بنایا۔ اوریکا ویلی کے جس مقام پر ہم کھڑے تھے اس کے تینوں طرف اونچی اونچی سرسبز پہاڑیاں تھیں جو ایک وادی کی بجائے ایک تنگ گھاٹی محسوس ہوتی تھیں۔ دامن میں ندی بہہ رہی تھی جس کا شفاف پانی مختلف جگہوں سے آبشاروں کی شکل میں گرتا سیاحوں کو اپنے حسن کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ان آبشاروں تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار نہیں بلکہ پہاڑی پگڈنڈیاں تھیں۔ ہم نے گائیڈ کی رہنمائی میں دریا کو ایک چھوٹے سے پل سے عبور کیا اور پھر گاؤں کی پگڈنڈیوں پر دریا کے بائیں کنارے چل پڑے۔ اس مقام پر دریا اتنا چوڑا نہیں تھا لیکن تھا بہت خوبصورت۔
پانی انتہائی شفاف، صاف ستھرا اور سورج کی شعاؤں میں پارے کی مانند چمک رہا تھا۔ ہم چلتے فطرت کے مناظر سے لطف اندوز ہوتے اور ساتھ ساتھ گائیڈ کی باتیں اور ہدایات سنتے سفر کرتے رہے۔ گائیڈ شام نے بتایا کہ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اس کا خاندان کئی نسلوں سے یہاں آباد ہے۔ ہمارا گاؤں اور علاقہ بہت ہی پسماندہ ہے۔ اللہ بھلا کرے سیاحوں کا، جنہوں نے اس علاقے کا رخ کیا تو ہمارا بھی روزگار چلا، ورنہ اس سے پہلے ہم کھیتی باڑی، بھیڑ بکریاں اور مال مویشی پال کر بڑی تنگ دستی میں گزارا کرتے تھے۔ عورتیں گھروں میں اون کاٹ کر جو دھاگا تیار کرتی، سردیوں میں مرد اس دھاگے سے کپڑے، کارپیٹ اور دوسری چیزیں تیار کرتے اور سروں پر اٹھا کر جب اس علاقے میں ہفتہ وار بازار لگتا وہاں جا کر فروخت کر کے کچھ پیسے کماتے، جس سے ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ گائیڈ نے اپنی بات جاری رکھی کہ ہماری بڑی تکلیف دہ زندگی تھی۔ غربت، سردی اور خوراک کے فقدان کے ساتھ ساتھ ذرائع آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھے۔ قدرے آسودہ حال لوگوں کے پاس گھوڑے یا گدھے تھے جن پر وہ مال برداری کرتے تھے، لیکن یہ سہولت پورے گاؤں میں ایک یا دو گھرانوں کو میسر تھی۔ باقی سب کے سب کندھوں پر بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ ہم لوگ ڈاکٹر اور حکیم کے نام سے بھی واقف نہیں تھے، بس گاؤں کا کوئی سیانہ بیمار کو مقامی جڑی بوٹی دے کر علاج کر دیتا۔ حشام نے مجھے کچھ کھیت دکھائے جو لوگوں نے پہاڑیوں کو کھود کھود کر تیار کیے تھے۔ جب ایک کھیت تیار ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ اوپر اسی طرح کا ایک اور کھیت تیار کیا گیا۔ پہاڑی علاقوں میں کھیت اسی طرح تیار کیے جاتے، جنہیں انگریزی میں ٹیرس نما کھیت کہتے ہیں۔ زمین کی تنگی کی وجہ سے یہ کھیت زیادہ کھلے اور چوڑے نہیں تھے۔ کھیتوں میں لوگ مکئی، گندم، جوار، چاول اور دالیں پیدا کرتے ہیں۔ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو مقامی ندی کا پانی نالیوں کی صورت میں لے جا کر کاشتکاری کی جاتی ہے۔